دیکھیں سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ کس نے ادا فرمائی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ کس طرح ادا فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا اس دنیا میں، تو اس وقت دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر اس دنیا کی تاریک رات میں تشریف لائے۔ دیکھا اتنا اندھیرا ہے، ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اتنا اندھیرا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ دنیا اتنی تاریک ہے، دنیا میں اتنا اندھیرا ہے کہ یہاں پر تو کوئی چیز نظر نہیں آتا، یہاں پر میری زندگی کیسے گزرے گی؟ کوئی جگہ دیکھو، جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خوف محسوس ہونے لگا۔ لیکن جب صبح ہونے لگی، سورج نکلنے لگا، صبح صادق کا وقت ہونے لگا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز بطور شکرانہ ادا کیے۔ فرض ادا نہیں کیے، 2 رکعت نماز بطور شکرانہ ادا کیے۔ پہلی رکعت تو اس شکرانے کے طور پر ادا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رکعت تو اس بات کی شکرانے کے طور پر ادا کی کہ رات گزر گئی، چلی گئی، اور دوسری رکعت اس بات کے شکرانے کے طور پر ادا کی کہ اللہ تعالیٰ نے سورج نکلوایا۔ اور یہ 2 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ 2 رکعت نماز فرض کر دی۔ یہ آج فجر میں آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہو نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اچھا، ظہر کے اندر آپ 4 رکعت نماز پڑھتے ہو، یہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھو، ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اچھا کس طرح ادا فرمائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، ذبح کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اس وقت انہوں نے 4 رکعت نماز بطور شکرانہ ادا کیے۔ پہلی رکعت تو اس بات کی شکرانے کے طور پر ادا کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس امتحان کے اندر کامیاب کر دیا، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے اس امتحان کے اندر میری مدد فرمائی۔ پہلی رکعت تو اس بات کے شکرانے کے طور پر ادا کی۔ اچھا، دوسری رکعت اس بات کے شکرانے کے طور پر ادا کی کہ اللہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بیچ دیا، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام تھا۔ تو دوسری رکعت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی شکرانے کے طور پر ادا کی۔ اچھا، تیسری رکعت اس بات کی شکرانے کے طور پر ادا کی کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خطاب فرمایا تھا، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ ابراہیم، تم نے ہمارے خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے خطاب فرمایا، تو تیسری رکعت تو اس بات کی شکرانے کے طور پر ادا فرمائی۔ اچھا، چوتھی رکعت اس بات کی شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک صبر کرنے والا بیٹا عطا فرمایا، کیونکہ اگر بیٹا صبر کرنے والا نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر ان کو بڑی پریشانی ہوتی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا نا، اسماعیل سے، کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کو اللہ کا حکم ہے، آپ وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ تو چوتھی رکعت تو اس بات کے شکرانے کے طور پر ادا کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک صبر کرنے والا بیٹا عطا فرمایا۔ اور یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ 4 رکعت نماز فرض کر دیے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اچھا، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ 4 رکعت سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ کس طرح ادا فرمائی؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا۔ کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔
اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت یونس نے ہم کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم نے اسی وقت اس کی دعا قبول کر دی۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے، عصر کا وقت تھا، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز بطور شکرانہ ادا کیے۔ پہلی رکعت تو اس شکرانے کے طور پر ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر جو اندھیرا تھا اس سے نجات دے دی۔ دوسری رکعت اس بات کی شکرانے کے طور پر ادا کی، بادلوں کا جو اندھیرا تھا اس سے نجات دے دیا۔ تیسری رکعت اس بات کی شکرانے کے طور پر ادا کی، رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دیا۔ چوتھی رکعت اس بات کی شکرانے کے طور پر ادا کی کہ سمندر کے اندر جو اندھیرا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دے دیا۔ تو یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اس وقت اتنی پسند آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ عصر کی 4 رکعت نماز فرض کر دی۔ مغرب کی نماز لے لو، مغرب کی نماز سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے پڑھی۔ کس طرح پڑھی؟ داؤد علیہ السلام سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ قرآن میں ہے فغفرنا لہ ذالک، ہم نے داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ جب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، داؤد علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس وقت 4 رکعت نماز کی نیت باندھی تھی۔ کتنی؟ مغرب کے وقت 4 رکعت نماز کی نیت باندھی تھی، لیکن جب انہوں نے 3 رکعت نماز پڑھ لی اور 4تھی رکعت پڑھنے لگے تو اس وقت ان کو اپنی غلطی کا ایسا احساس ہوا کہ ان پر بے ہوشی طاری ہونے لگی، اور اسی وقت وہ 4 رکعت نماز نہیں پڑھ سکے، 3 رکعتوں پر اکتفا کر لیا، اور یہ 3 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، یہ 3 رکعت مغرب کی فرض کر دی۔ عشاء کی نماز میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عشاء کی نماز سب سے پہلے پڑھی۔ کس طرح پڑھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، لیکن جب مصر کی طرف لوٹنے لگے تو ان کی بیوی بھی ہے، وہ پیٹ سے ہے، ولادت کا وقت قریب ہے۔ اب ان کو 4 پریشانی تھی، ایک تو سفر لمبا ہے، دوسرا فرعون جو ان کا جانی دشمن ہے، تیسرا اپنے بھائی ہارون کا ٹینشن ہے، چوتھا یہ ہے ہونے والے اولاد کی فکر ہے۔ یہ چاروں فکروں کے ساتھ اب جو ہے وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے، صحیح راستے بھی بھٹک گئے، تکلیف میں اور اضافہ ہوا۔ جب کوہ طور پر پہنچے اپنی بیوی کو بٹایا، موسیٰ نے کہا میں اس کوہ طور پر وہاں پر آگ چل رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے آتا ہوں، تم یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا، بات کرنے کے شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ فلما اتا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میں نے اپنی رسالت کے لیے تم کو منتخب کر دیا ہے اور تمہاری 4 پریشانیاں میں نے ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو 4 پریشانیاں تھی اس کو ختم کر ڈالی، اور یہ 4 رکعت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور یہ 4 رکعت اتنی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ 4 رکعت نماز فرض کر دی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فجر کی نماز جو ہے، عشاء کی نماز جو ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔